بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تو جیل میں قید ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کو قید نہیں کیا جا پا رہا۔ کچھ اہم سرویز سامنے آئے ہیں، ادارہ جاتی سرویز ہیں، اس میں کچھ حیران کن انکشافات ہیں، شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں ہوں سرفراز راجہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست، اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں یا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دینا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ تو دوستو، عمران خان کی مقبولیت سنگل ڈیجٹ میں جا چکی تھی جب وہ حکومت میں تھے، لیکن اپریل 2022 کو جب ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اقتدار سے ان کو الگ کیا گیا، تو اس کے بعد جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا امریکی مداخلت کا، امریکی سازش کا، اس کے بعد ان کی مقبولیت میں یکدم ایک رائز آیا، ان کی مقبولیت بڑھی اور 7 سے اچانک 27% پر چلے گی، اور اس کے بعد کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت چلتی رہی، پی ڈی ایم کی حکومت میں غیر مقبول فیصلے ہوتے رہے، مہنگائی ہوئی، تو عمران خان کی مقبولیت کو بوسٹ ملتا گیا، مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان کی مقبولیت کو قابو میں لانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انتخابات قریب آئے، انتخابات قریب آتے بھی سرویز ہوتے تھے، اس میں بھی عمران خان کی مقبولیت سب کے سامنے تھی کہ بہت زیادہ مقبول وہ سمجھے جا رہے تھے اور ان کے امیدوار انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی الیکشن سے الگ کر دیا گیا، ان کو بلے کا نشان نہیں ملا، ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں سامنے آ گئے ہیں۔ اب دوستو، مختلف سرویز ہوتے رہے اس دوران، اور ایک سروے جو کہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے، یہ ادارہ جاتی سروے ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، یعنی کہ مختلف ادارے آپ کو معلوم ہے کہ سرویز کراتے ہیں اپنی کنزپشن کے لیے، جاننے کے لیے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو اسی طرح پاکستان کے ایک اہم ادارے نے ایک سروے کرایا اور اس سروے کے جو نتائج ہیں وہ کافی حیران کن ہیں۔ دوستو، سروے کے مطابق جو پنجاب ہے بالخصوص، کیونکہ پنجاب کو اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ پنجاب کی آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستیں ہیں 266 میں سے، یعنی کہ آدھی سے زیادہ نشستیں پنجاب کی ہیں۔ اگر کوئی جماعت پنجاب جیتتی ہے تو وہ حکومت میں آنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، لیکن اگر پنجاب کوئی جماعت جیت نہیں سکتی تو وہ حکومت میں آنے کی پوزیشن میں نہیں رہ سکتی، چاہے وہ کہیں اور سے کتنی نشستیں جیت جائیں۔ پنجاب جیتنا ضروری ہوتا ہے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے۔ تو پنجاب میں ایک سروے کرایا گیا، اس کے نتائج کے مطابق پنجاب میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون اگرچہ پاپولر ہے اور اس کی نشستیں تقریباً جو اندازہ کیا جا رہا ہے، اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، وہ ہے کہ ان کو 141 میں سے 90 کے قریب نشستیں مل سکتی ہیں۔ اور یہ سروے کیا گیا امیدواروں کے سامنے آنے کے بعد، امیدواروں کی مقبولیت اور ان کا اپنے علاقوں میں اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے یہ سروے کیا گیا، اور یہ اس کے نتائج ہیں کہ ان کے مطابق مسلم لیگ نون 90 تک نشستیں جیت سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ 90 نشستیں اس صورت میں جیت سکتی ہیں مسلم لیگ نون کہ اگر ووٹ ٹرن آؤٹ 45% کے اراؤنڈ رہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ اکثر انتخابات میں رہتا ہے۔ ایوریج ہمارا ٹرن آؤٹ 45 سے 50% ہی رہتا ہے، لیکن اگر یہ ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے، یہ 55 یا 60% تک چلا جاتا ہے، تو نتائج بدل سکتے ہیں، نون لیگ کسی نے کم ہو کر 60 تک آ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ جو دیہات ہیں وہاں کی پریڈکشن تو آ جاتی ہیں، وہاں پر تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا دھڑا کس کے ساتھ ہے اور نتائج کیا آ سکتے ہیں۔ پریڈکشن آسان ہوتی ہے، لیکن شہروں میں یہ پریڈکشن کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب شہروں میں پی ٹی آئی کا ووٹر کیا کرتا ہے، کس جانب جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نکل آتا ہے، وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالتا ہے، ان کے نشانات پہ ووٹ ڈالتا ہے جو کہ ان کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے نشانات ہیں، تو یہ نقشہ بدل سکتا ہے، شہروں کے نتائج بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو سروے ہے یہ اس حوالے سے ریویلنگ ہے کہ اس میں جو صورتحال بتائی گئی ہے کہ نون لیگ اگرچہ انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں ہے، مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور کئی دیگر سرویز بھی آئے ہیں اس کے مطابق جو نون لیگ کی مقبولیت تھی، نواز شریف کی جو مقبولیت تھی، وہ پہلے تو کافی کم تھی، لیکن ان کے پاکستان میں آنے کے بعد اور پچھلے چند ہفتوں میں ان کی مقبولیت بڑھ کے عمران خان کے قریب ترین آ چکی ہے، اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ جب وہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمپین کو بھرپور طریقے سے شروع کریں گے، ریلیاں اور جلسے کریں گے، اور انتخابات کے قریب ان کی مقبولیت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ جب وہ اپنا مینیفیسٹو پیش کریں گے، لوگوں کو آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے آگاہ کریں گے، تو اس کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ وہ نون لیگ کو پچھاڑ سکے، اس صورت میں اگر ووٹرز ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے
کہ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. وہ بلے کے نشان پر نہیں بلکہ دیگر نشانات پر انتخابات میں موجود ہیں. ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہوگا تحریک انصاف کو کہ ان کے امیدواروں کو ووٹ ڈالنا ان کے ووٹرز کے لیے مشکل ہوگا انتخابی نشان کی پہچان کے حوالے سے. دوسری بات کہ پی ٹی آئی کا ووٹر مختلف وجوہات کی بنا پر گھر سے نہ نکلے تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جب امیدوار کا نشان بلہ ہے ہی نہیں تو وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مسٹرسٹ بھی شو کر سکتے ہیں اپنے امیدوار پر. تیسری بات، آزاد امیدوار کسی ڈسپلن میں نہیں آتے. وہ جب آ جائیں گے تو اس کے بعد کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں بھی وہ آزاد ہوں گے. چوتھی بات، ایک پارٹی کی حیثیت سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں میں کوٹا نہیں ملے گا. اس کے لیے امیدواروں کو کسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. تو تحریک انصاف کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ جو کہ 1 یا 2 سیٹیں جیت کر آتی ہے ان میں اپنے لوگوں کو شامل کر دی جائے. اگر وہ تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی جوائن نہیں کر سکتا، یہاں پہ کسی قسم کی قانونی قدغن آ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایسی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہوئے ہوں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہ ہو. اگر اس پر قانونی قدغن آ جاتی ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف اس طرف جائے گی کہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے اور اس کی طرف سے مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں اور اپنا پارلیمانی لیڈر لایا جائے. تو اس طرح کی حکمت عملی ابھی تحریک انصاف کی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ صورتحال یکسر بدل رہی ہے، ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے اور ہم بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک میں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.